جنہوں نے مکمل طور پر خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہوگا، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، سب کچھ انہوں نے خدا کے لیے پوری طرح سے وقف کر دی ہوگی، وہ السابقون السابقون ہوں گے اور ان کو جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی وہ نیک لوگ جو اپنے کردار اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے نیک تھے، جنہوں نے زندگی میں اچھائی اور برائی میں تمیز کی اور اس شعور کے ساتھ وہ اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے، وہ بھی جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور یہ گویا متوسط درجے کے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جن کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے، یعنی برے لوگ جو خدا کے امتحان میں ناکام ہو گئے، جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو ٹھکرایا، جنہوں نے اس دنیا کے دھوکے میں آ کر آخرت کو بھلا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بس ہم یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ جزا ہے اور نہ سزا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے اس دنیا میں، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ابد تک بھگتتے رہیں گے، جیسا کہ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے سورہ الحدید کے بارے میں، جو قرآن کا چیپٹر نمبر 57 ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس میں دو باتیں خاص طور پر ملحوظ رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے اس میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے، خواہ وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں ہو یا خود ہمارے اوپر جو کچھ پیش آتا ہے، وہ سب امتحان کے مقصد سے ہے۔ اس دنیا کا پانا بھی امتحان کی وجہ سے ہے اور اس دنیا کا کھونا بھی امتحان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں مایوسی کا شکار نہ ہو، جب وہ پائے تو وہ شکر ادا کرے اور جب وہ کھوئے تو وہ مایوس ہونے کے بجائے پھر سے اپنا جائزہ لے اور وہ یہ دیکھے کہ غلطی کہاں ہو رہی تھی۔ اس لیے صحیح اور مطلوب رویہ یہ ہے کہ جب آدمی سے کچھ کھویا جائے تو وہ مایوس اور دل برداشتہ نہ ہو، اور جب اس کو کچھ ملے تو وہ اس کی بنا پر فخر و غرور کا شکار نہ ہو۔ یہی صحیح ترین رویہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا 27ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور دنیا کے دیگر انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اب حافظ ابن عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں،
اور آپ کی آمد مدینہ پر استقبال میں رقص کیا تھا. اب اس دن کو ہر سال پابندی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. یہ کنسپٹ ہے جو میلاد النبی کی سیلیبریشن ہوتی ہے ہر سال. وہ آمد مدینہ تھی. یہ عالم خلق میں، عالم ارضی پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، ولادت ہے. وہ مدینہ طیبہ کا قدوم تھا. یہ کرۂ ارضی پر جو حضور کی ولادت تھی، میلاد کی رات حضرت آمنہ کی گود میں کرۂ ارضی پر آقا علیہ السلام کا قدوم ہے، میمنۃ لزوم تھا. یہ ولادت اس کرۂ ارضی پر حضور کی آمد تھی. سو جس طرح اہل مدینہ نے اور حبشی صحابہ نے حضور کا استقبال کیا اور رقص کر کے استقبال کیا، اور مدینہ کے بچوں نے دف بجا کے طالع البدر علینا، اس کا یہ کلام پڑھا، یہ نعتیہ اشعار پڑھے، گائے، دف کے اوپر گائے. اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بنو نجار کے بچے بچیوں نے دف پر کلام پڑھے اور گائے. اور صحیح مسلم میں حدیث صحیح امام مسلم نے روایت کی ہے باب الہجرہ کے اندر کہ مدینہ کے بوڑھے جوان عورتیں مرد بچے یہ کچھ گلیوں میں نکل آئے اور جلوس کی صورت میں ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام کے اسم پاک کے بلند نعرے بلند کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے بلند کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ. یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے نعرے لگائے، اور خواتین اور چھوٹے بچے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ گئے تھے، وہ نعروں کے ساتھ جواب دیتے تھے. اسے صحیح مسلم باب الہجرہ میں ہی حدیث آئی. تو کئیوں نے رقص کیے، کئیوں نے ترانے گائے، کئیوں نے جلوس نکالے. یہ پروسیشن ہے جو میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ اس حدیث صحیح مسلم کی بنیاد پر اس کی سیلیبریشن ہے. جو ہمارے ہاں جلوس کا ایک رواج ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اہل مدینہ کی سنت ہے استقبال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر. اہل مدینہ کے ہاں 53 برس جو کہ آقا علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں رہے، وہ اہل مکہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت کفر تھا، دور جاہلیت تھا، انہوں نے تو استقبال نہیں کرنا تھا. پھر کسی کو کیا خبر کہ کس کی ولادت ہوئی ہے. 40 برس پورے ہونے پر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہوئی. اب یہ پہلا فرسٹ ایونٹ تھا کہ آقا کا استقبال کیا جائے، اور وہ ایونٹ تھا مدینہ طیبہ میں ہجرت کا ایونٹ. اس میں یہ سارا کچھ ہوا. تو امت حضور علیہ السلام کی آمد، میلاد کو، آپ کی ولادت کو کرۂ ارضی پر حضور کی آمد تصور کرتے. اس استقبال میں، خوشی میں اہل مدینہ کی طرح سنت پر عمل کرتے ہوئے اجتماع کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اور یہ روحانی وجد و رقص کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے. اب یہ وہ ساری کیفیت ہے جس کی بیک گراؤنڈ میں ہر سال یہ حبشی صحابہ اپنے خاص حبشی انداز کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے اجتماعی رقص کرتے تھے، عسکری رقص کرتے تھے. یہ سیلیبریٹ کرتے تھے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی واقعہ بیان فرما رہی ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں وہ اجتماعی رقص کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے مجھے لے لیا اور اپنی چادر کے پیچھے مجھے چھپا لیا، اپنی چادر کے پیچھے، اور مجھے کہا میرے کندھوں کے اوپر سے دروازے کا جو کیواڑ تھا، درمیان کی جو خالی جگہ تھی، فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، تم بھی ان کے اجتماعی رقص کو دیکھو. تو مجھے دیر تک خود کھڑے کر کے دکھاتے رہے آقا علیہ السلام. اب گفتگو کا جو پہلا حصہ میں نے کمپلیٹ کیا وہ تو اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ یہ ایونٹ کیا تھا، یہ سیریمنی کیا تھی. وہ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے کیوں کرتے تھے اجتماعی رقص، اور یہ کھیل کیوں کرتے تھے؟ مسجدیں کھیل کود اور تماشے کی جگہ تو نہیں ہے، کیوں اجازت دے رکھی تھی؟ آقا علیہ السلام فرما دیتے اگر تم نے کرنا ہی ہے تو مسجد سے نکل جاؤ. مدینہ طیبہ کا شہر بھی ہے، گلیاں بھی ہیں، بازار بھی ہیں، چوک بھی ہے، یہاں کھلے میدان ہے، چھوٹا سا تو شہر ہے، باہر نکل کے کرو. مگر آقا علیہ السلام نے انہیں نکالا نہیں کہ مسجد کھیل کود اور تماشے کی جگہ نہیں ہے، باہر جا کے کرو. چلو میں نے بھی دیکھنا ہے تو ادھر آ جاؤں گا باقی صحابہ کے ساتھ، مگر نہیں، انہیں مسجد نبوی کے صحن میں کرنے کی اجازت دیے رکھی، اور خود بھی دیکھا، باہر صحابہ کرام بھی دیکھتے. اس لیے کہ یہ استقبال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیلیبریشن تھا، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا سیلیبریشن تھا. تو خود دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اسے اپنی سنت بنا دیا. بہی طور
اس استدلال کی بنیاد پر میلاد النبی کا جو اہتمام اور جشن ہے یہ اس حدیث نبوی کی روشنی میں من وجہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ان کے اجتماعی رقص کو جو اس فرحت، خوشی اور سرور کی وجہ سے کرتے تھے اینول بیسس پہ ہر سال آ کر. تو آقا علیہ السلام دیکھتے رہے. ام المومنین فرماتی ہیں دوسرا حصہ جو میں سمجھا رہا ہوں وہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کا ہے جو ازواج مطہرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے، کہ کتنی نرمی ہے، کتنی سہولت ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کتنا ریلیکس کر رہے ہیں، ریلیکسیشن دے رہے ہیں، کتنا فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں، کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس حد تک اجازت دے رہے ہیں، اور ایک بشری فطری دائرے میں اس کے تقاضوں کو کس حد تک جا کے پورا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی کندھوں کے پیچھے دیکھتی رہی، اور یہ حدیث طرق کثیرہ کے ساتھ بخاری، مسلم اور دیگر، ترمذی، ابو داؤد اور بے شمار، مسند احمد بن حنبل، بہقی، طبرانی، آپ سینکڑوں کتب حدیث میں کوئی کتاب حدیث کی جو ایسے مضامین کو بیان کرتی ہو تو اس سے خالی نہیں. اس پر امام حمیدی نے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے ان کے سب سے اکبر شیخ ہیں، سب سے عظیم شیخ، اعظم شیخ. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز द्वारा निर्मित. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. نورانی تیل، آہ سے واہ، کیا بات ہے. آپ کے سپنے بنے ہم ہیں اگرنی. کرو عبادتیں، ملیں گی عنایتیں. واہ نزول قرآن اس ماہ میں. رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی. کولکتہ سے روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے. زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے. ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ. بلا میرے مولا. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، ایبٹ اینڈ ٹولی چوکی. مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم. سیزنز شاپنگ مال،
सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। और इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्होंने मुस्नद अल हुमैदी में और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्होंने इस रिवायत को मज़ीद बयान करके अगला हिस्सा ये भी बयान किया है कि एक मौका पर जब वो इज्तिमाई रक्स कर रहे तो सीदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप पहुँचे तो उन्होंने उनको ज़रा तंबीह की, ज़जर तौबीख की, उनको डांटा, उनसे सख्ती की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी सख्ती के जवाब में सीदना फ़ारूक आज़म को रोक दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फरमाया कि उमर सख्ती नहीं, फरमाया लितअलम यहूद अन्ना फी दीनिना फुसहतुन इन्नी बुइस्तु बिहनीफियतिन समहा। ए उमर, इन्हें करने दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ताकि यहूद जो अहले किताब हैं, अहले मदीना, वो जान लें कि हमारे दीन में सख्ती नहीं है, नरमी और सहूलत है, और हमारे दीन में वुसअत है, और बेशक मैं नरमी और सहूलत वाला दीन और मिल्लत लेकर मबूस हुआ हूँ। इस पर आका अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर यह इरशाद फरमाया, बेशक मैं नरमी, सहूलत और वुसअत वाला दीन लेकर मबूस हुआ, और इनको करने दें ताकि अहले किताब, अहले मदीना जान लें कि हमारा दीन रूखा सूखा और सख्त नहीं है, हमारे दीन में नरमी है, सहूलत है, वुसअत है। ये मैसेज दिया आका अलैहिस्सलाम ने। इन कलिमात को इमाम बुखारी के शेख इमाम हुमैदी ने और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में दोनों ने रिवायत किया फर्दर इजाफतन, और असल वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम का है सारा। फिर इसी तरह एक और हदीस है जिसमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा और सीरत मुबारका का मज़ीद अंदाज़ा होता है, और वो भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करती हैं। वो भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है जो आगे कोट कर रहा हूँ, और उसे भी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, कई तुरुक़ के साथ रिवायत किया है। इमाम बुखारी ने किताबुल ईदैन में रिवायत किया है और सही मुस्लिम में भी उसी तरह। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की ये मुत्तफ़क़ा जो रिवायत है उसमें उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ईद का दिन था कि कबीला अंसार में से दो बच्चियाँ जो कोई पेशावर गाना गाने वाली नहीं थी, मुगन्निया, पेशावर मुगन्निया नहीं थी, सिंगर्स नहीं थी पेशावर, मगर वो दफ लेकर मेरे घर ईद के दिन आकर गा रही थी नग़मे। यौम बुआस, तवील ज़माना औस और खजरज के ये जो कबाइल थे अंसार के, तो इनके दरमियान एक तवील मुद्दत 100 साल तक तसलसल से जंगें रहीं। तो वो कदीम ज़मानों के जो जंगी तराने थे उनके, और उसमें फिर वो वाक़यात और जंगी शजात और बहादरी के किस्से उस पर मुश्तमिल नग़मात जैसे होते हैं, तो वो नग़मे यौम बुआस से की मुनासबत से गा रही थी और दफ पर गा रही थी, मिज़मार के साथ, साज के साथ गा रही थी। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए और फरमाते हैं कि क़ाल दाख़ल अलैया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज अब पढ़ रहा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, व इंदी जारियतान मिन जवारिल अंसार तो गन्नियान बिमा तक़ावलत बिहिल अंसार यौम बुआस वक़ालत वलैसता बिमुगन्नियतैन फ़क़ाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब मिज़मार शैतान फ़ी बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए और फरमाती हैं वो जो कबीला अंसार की दो बच्चियाँ जो पेशावर मुगन्निया नहीं थी मगर साज के साथ, दफ के साथ, वो जो अंसार के अस्करी या जंगी ज़माने के तराने गा रही थी मेरे पास, उनको गाते हुए देखा, दफ के साथ, दफ बजाते। हदीस की दूसरी रिवायत में आता है कि दफ बजा रही थी और गाना गा रही थी, वो बुआस के जंगी शहादत और बहादुरी के तरानों का। तो जब उनको देखा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये शैतानी राग, ये जुमला कहा ताज्जुब के साथ, सख्ती के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये शैतानी राग। जब ये बात कही उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं वज़ालिका फ़ी यौम ईद, और ये ईद का दिन भी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में ही नमाज ईद से फारिग होने के बाद ऑफ कोर्स घर में चादर लेके लेटे हुए थे, चेहरा मुबारक दूसरी तरफ करके,
آپ سماعت فرما رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں ہیں، مگر دوسری طرف چہرہ مبارک کر کے لیٹے ہوئے ہیں، ان کو رخصت دے رکھی ہے، منع نہیں فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو ان کی نظر ڈائریکٹ ان گانا گانے والوں بچیوں پر، جو چھوٹی بچیاں تھیں ان پر پڑی، جو دف پر ترانہ گا رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں گیا کہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ الاپ رہی ہو، جب یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارک سے پردہ، اپنی چادر ہٹا دی اور ہٹا کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے کچھ خوشی کے دن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارا عید ہے، انہیں گانے دو اپنا ترانہ، مت روکو۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام کے ارشاد کے لیے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں وہ یہ لفظ بھی ہیں، فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وقال دعہما یا ابا بکر فانہا ایام عید، اے ابو بکر انہیں مت روکو، جو کرتی ہیں کرنے دو، یہ عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، ان میں اجازت ہے، رخصت ہے، انہیں خوشی منا لینے دیں۔ یہ ہے اسلام کا کنسپٹ، نرمی کا، سہولت کا، شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، وسعت کا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، اور وہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، ازدواجی زندگی سے متعلق روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے، ماہ رمضان کی برکت سی زیبائی ہے، مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ محفل نعت روزانہ دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ، سے کنارہ کر دو، ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو، افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ زکوٰۃ آخر کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فلسفی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، فلسفی جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ کی ہے کیا، مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کو پراپر وے میں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو وہ مقاصد جو اسلام کے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن حکیم نے اور اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر مسلمان سمجھیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے در دولت پہ حاضر ہوئے زیارت کے لیے۔ وَيَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ، جاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے دروازے پر آ کے اجازت طلب کی اندر آنے کی، اور اتنے میں جب دروازے پر کھڑے ہوئے فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، تو انہوں نے آواز سنی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی آ رہی تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی تھی،
اور اونچی آواز میں کچھ ناراضگی کے جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں ذرا بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہی انہوں نے جب آواز اونچی سنی آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں، تو وہ والد تھے، وہ لپکے اپنی صاحبزادی کی طرف پکڑنے کے لیے، اور لپکے فرمایا یبنۃ ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی، اونچا لپکے اور پکڑ کے اور کہنے لگے کہ تم ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہ۔ وہ تیزی سے دوڑے پکڑنے کے لیے، جیسے کچھ جھڑکنا چاہتے ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کر رہی ہو، اے ام رومان کی بیٹی، یہ جرأت تمہیں کیسے ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اونچی آواز کرنے کی؟ جب یہ آگے لپکے تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا ابو بکر اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب تیزی سے دوڑ کے دونوں کے درمیان آ گئے، اس طرح بچا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو لپک کے پکڑنے نہیں دیا، بچا لیا۔ فَأَمْسَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے روک لیا اس کو۔ بعد میں فلما خرج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک، سبحان اللہ۔ جب وہ باہر چلے گئے تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کس طرح دیوار بن گیا؟ اشارہ اس امر کا تھا اگر میں نہ پکڑتا تو وہ تمہیں پٹائی کر دیتا، کس طرح روک لیا میں نے تمہیں، بچا لیا اس آدمی سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے والد گرامی سے۔ یہ مزاح میں آقا علیہ السلام اس پوری کیفیت پہ ناراض نہیں ہوئے، خفگی کا، ناراضگی کا، ناگواری طبع کا کوئی اظہار نہیں فرمایا، بلکہ مزاح فرما کے فرمایا کہ دیکھا نہیں میں نے کس طرح تمہیں بچا لیا اس آدمی سے۔ پھر حدیث میں ہے، یہی حدیث کا مضمون جا رہا ہے، ثم جاء ابو بکر فاستأذن علیہ، پھر آقا علیہ السلام رہ گئے، ابو بکر صدیق چلے گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، پھر اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے۔ تو جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاح فرما رہے ہیں اور دونوں مسکرا رہے ہیں۔ جب حالت مزاح اور مسکراہٹ اور خوشی کا حال دیکھا، فقال له ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کر لیا، اب انہوں نے بھی مزاح کا جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ جس طرح آپ دونوں نے لڑائی میں مجھے شامل کر لیا تھا، اب صلح اور رسائی میں بھی مجھے شامل کر لیں، کیونکہ اب رسائی ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی رسائی میں بھی اسی طرح شامل کر لیں جیسے لڑائی میں شامل ہو گیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں رسائی میں بھی شریک کر لیا۔ اب اندازہ کریں کتنا عظیم الشان مظاہرہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے، گوشہ رحمت و شفقت کا، اور ازواج اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا، حسن محبت کا، اور ان کے اوپر لطف و کرم اور سہولت اور عنایت کا، اور ازدواجی زندگی کے لیے کتنے عظیم سبق ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے طرز عمل سے، سیرت طیبہ سے۔ اس سے بڑھ کر نرمی، شفقت، حسن سلوک، حقوق ازواج، بیویوں کے حقوق کا اور اس سے بہتر تصور ازدواجی زندگی میں اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ عقل انسانی اس سے بہتر تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس حدیث کو بھی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام ابو داؤد نے سیاستہ کے اندر اپنی سنن میں روایت کیا، امام نسائی نے بھی سیاستہ میں اپنی سنن کے اندر روایت کیا، امام طحاوی نے بھی روایت کیا اس کو شرح مشکل الآثار میں، امام بزار نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور ساری روایتیں رجال صحیح کے ساتھ روایت کی۔ حافظ ابن یسقلانی نے بھی اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے حدیث صحیح قرار دی فتح الباری میں۔ اب آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے اندر اگر کبھی کوئی ناراضگی کا عنصر پیدا ہو گیا یا خفا ہو گئیں یا اونچی آواز سے بات کر لی، جہاں سارا دن وہ خدمت کرتی ہیں، وہ آپ کے حقوق ادا کرتی ہیں، آپ کے گھر بار کو دیکھتی ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، ان کی صبح و شام صفائی کرتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، آپ کو لک آفٹر کرتی ہیں، گھر کی وہ ضروریات جو ان کے فرائض میں بھی نہیں ہیں شرعاً،
وہ بھی آپ کے لیے احساناً اور محبتاً ادا کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک حسن رفاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں. اتنے تمام معاملات کرنے کے باوجود صبح سے شام تک انسان تھک ہار جاتا ہے کام کرتے کرتے، اور ہماری